فردوس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ زمینیں دراصل بہائیت کی ملکیت تھیں جو یزدانی سے نام پر خریدی جا رہی تھیں یا حاصل کی جا رہی تھیں۔ اوہ! امریکی سفارتی دستاویزات بھی جنوبی ایران میں جو ماہی گیری کا شعبہ تھا، جس کا کنٹرول ایادی کے پاس تھا، اس میں نااہلی اور کرپشن کا ذکر کرتی ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم واقعہ تھا شاہ کے کینسر کی تشخیص کا، اسے چھپانے کا الزام بھی تو ہے۔ جی ہاں، یہ 1974 کا واقعہ ہے، جب شاہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی، لمفوسارکوما کی۔ تو ذرائع کے مطابق ایادی اور ان کے ساتھ جو فرانسیسی ڈاکٹرز شامل تھے، پروفیسر جین برنارڈ اور پروفیسر عباس سفیان، انہوں نے مبینہ طور پر کئی سال تک یہ تشخیص نہ صرف شاہ سے چھپائے رکھی۔ شاہ سے بھی؟ جی، شاہ سے بھی اور ولی عہد فرادیبہ اور عوام سے بھی مکمل طور پر خفیہ رکھا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ تو واضح نہیں، لیکن اس نے بعد میں بہت سے سوالات ضرور کھڑے کیے۔ 1963 میں بھی ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد ایادی کو کچھ عرصے کے لیے ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ کیا وہ عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا؟ یہ 1342 شمسی یعنی 1963 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت ایک بہت مشہور اور بااثر عالم دین تھے، محمد تقی فلسفی۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں کھل کر بہائیوں پر اور حکومت میں ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر، خاص طور پر ایادی کا نام لے کر شدید تنقید شروع کر دی۔ اچھا۔ اس سے عوامی جذبات کافی بھڑک اٹھے اور تہران میں جو بہائی مرکز تھا، حزیرت القدس، اس پر حملہ ہوا اور اسے نقصان پہنچایا گیا۔ فردوس کے مطابق اس بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے اور حالات کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے شاہ نے ایادی کو تقریباً 9 مہینے کے لیے اٹلی بھیج دیا۔ 9 مہینے؟ جی، اور ایک اور ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب ایادی واپس آئے تو عوامی تاثر کو بہتر بنانے کے لیے اور شاید مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایادی بھی ان میں سے ہیں، شاہ انہیں اپنے ساتھ عمرے پر سعودی عرب لے گئے اور انہیں احرام بھی پہنا دیا۔ اسے ایک طرح کی سیاسی چال سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ۔ اور بالآخر ان کا انجام کیا ہوا؟ سنا ہے کہ وہ انقلاب سے کچھ پہلے ہی ملک سے چلے گئے تھے۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ 1978 میں یعنی 1357 شمسی، جب ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے، تو ایادی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے گئے؟ آسانی سے؟ نہیں، ان کے جانے کے طریقے پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وزارت خارجہ نے ان کا پاسپورٹ جاری کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ دکھائی اور بعد میں ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، تو ایادی نے مبینہ طور پر براہ راست دربار فون کیا۔ اچھا۔ شاہ کے حکم پر پہلے وزیر خارجہ نے خود مداخلت کر کے پاسپورٹ جاری کروایا اور پھر ایئرپورٹ پر بھی انہیں جانے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت تک بھی ان کا اثر و رسوخ کسی نہ کسی طرح قائم تھا۔ اور پیسوں کا بھی الزام ہے؟ جی ہاں، ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ ملک سے جاتے ہوئے ایک بہت بڑی رقم، بینک مرکزی کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 275 ملین تومان، جو اس وقت بہت خطیر رقم تھی، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ پہلے سے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور بالآخر 1359 شمسی یعنی 1980 عیسوی میں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آج ہم نے ان دستیاب ذرائع کی روشنی میں عبدالکریم ایادی کی شخصیت کے کئی پہلو دیکھے۔ ان کا وہ غیر معمولی خاندانی پس منظر جو بہائی تاریخ کے بالکل شروع سے جڑا ہے، جی، پھر ایک ذاتی معالج کے طور پر دربار میں آنا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طاقتور ترین لوگوں میں شامل ہو جانا، بالکل، بے پناہ اختیارات کا استعمال جس کا دائرہ معیشت، فوج، سیاست سب پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے، پھر بہائی نیٹ ورک سے تعلق اور اس کی مبینہ سرپرستی کے الزامات، مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے لیے جاسوسی جیسے سنگین الزامات، مالی اور اخلاقی کرپشن کے الزامات، اور آخر میں حالات بگڑنے پر ملک سے فرار اور کینسر کی وجہ سے جنیوا میں ایک طرح سے گمنامی کی موت۔ بالکل، یہ تمام معلومات جو مختلف اور بعض اوقات ایک دوسرے سے مختلف زاویے پیش کرنے والے ذرائع سے آتی ہیں، جیسے فردوست کی ذاتی یادداشتیں جو شاید تعصب سے خالی نہ ہوں، پھر ساوا کی اپنی داخلی رپورٹس، امریکی سفارتی کیبلز، اسرائیلی سفیر کے بیانات، یہ سب مل کر ایک انتہائی پیچیدہ، کثیر الجہتی اور گہری متنازع تصویر بناتی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر فردوست کا ایادی کی طبی قابلیت پر اتنا شدید شک کرنا اور دوسری طرف شاہ کا ان پر سالوں تک مکمل بھروسہ کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا تضاد ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اسی طرح ایک اور سابق وزیر تھے، وزیر اقتصاد علی نکی علی خانی۔
ان کا ذکر بھی ذرائع میں ملتا ہے۔ وہ ایادی کو ایک معمہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی بے پناہ دولت اور زمینوں کا حصول ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایادی کی شخصیت اور طاقت کا اندازہ لگانا ان کے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال شاید یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کے ہاتھوں میں، خاص طور پر جس کا پس منظر اور کردار اتنا متنازع رہا ہو، اتنی زیادہ غیر رسمی، غیر جوابدہ طاقت اور اثر و رسوخ کا جمع ہو جانا، یہ کسی بھی نظام حکومت کے بارے میں، جیسے پہلوی دور کا بادشاہی نظام تھا، اس کی ساخت اور شاید اس کی کمزوریوں کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہم نکتہ ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کی جو درباری طاقت رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں طاقت کے اصل مراکز کہاں ہوتے ہیں، اثر و رسوخ کے چھپے ہوئے راستے کون سے ہوتے ہیں، اور جب احتساب نہ ہو تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔